بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الى مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان کے 9ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ دعا کے مختلف فراز کہ جس میں اللہ کے رسول سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں جو نعمتیں، جو رحمتیں، بخششیں، اللہ کا کرم خصوصی طور پر نازل ہوتا ہے، اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، اے وسیع اور رحمت رکھنے والے، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہوگی کہ خود ابلیس بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید مجھے بھی اللہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جناب معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں میں داخل ہوا، میں نے روتے ہوئے ایک جوان کو دیکھا، بہت متاثر ہوا اور خود مجھے بھی رونا آنے لگا۔ میں روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے یہ دروازے کے پیچھے ایک ایسے جوان کو دیکھا کہ جو انتہائی درد اور کرب کے ساتھ رو رہا تھا، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ کی خدمت میں آیا، سلام عرض کیا، پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اگر ایک گناہ بھی اللہ نے اس کا عذاب دینا شروع کیا اس گناہ کے عوض تو میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا گناہ کتنا بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ ہاں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ کہا کہ کیا اللہ کی کبریائی سے بھی بڑا ہے؟ خاموش ہو گیا اور کہا کہ نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ متاثر ہوا، اللہ کے رسول نے اسے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے توبہ قبول کر دے گا۔ اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور کسی کا مال تم نے نہیں کھایا ہے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر گناہ کو تمہارے معاف کر دے گا۔ دوسرا جو جملہ ہے وَاهْدِنِ فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، میری ہدایت فرمایا اور ایسی روشن دلیلوں سے ہدایت فرما کہ میں ہدایت پا جاؤں، میں
مہدی ہو جاؤں، میں ہدایت پا جاؤں۔ اللہ کی ہدایت ہی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طریقے سے، عمدہ طریقے سے اللہ اس ذمہ داری کو پوری فرماتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ہادی رکھا ہے، وہ ہادی اس کے ایک باطن میں ہے اور ایک ظاہر میں ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک ہم ہی پر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے کہ بے شک ہم ہی ہدایت کرتے ہیں، کوئی اور ہمارے علاوہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ اس دعا کے اندر، وَخُذْ بِنَاصِیَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور مجھے رضایت تک پہنچا دے، یعنی اپنی رضایت مجھے عطا فرما، اس لیے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، میں منحرف ہوں، میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے پر واپس آ جاؤں، تو مجھے تیری مدد کے ذریعے سے ہدایت فرما۔ چنانچہ یہ ناسیہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی رکھتا ہے پیشانی کے جو سامنے والے بال ہیں اسے ناسیہ کہتے ہیں، اور یہ غلبہ پانے کے لیے، قدرت کے لیے یہ اشارہ ہے۔ یعنی ما من دابۃ، قرآن کی آیت ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے کہ جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، ہر چیز پر اللہ غالب ہے۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے 56 نمبر کی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر ذی روح کو، ہر مخلوق کے اوپر غالب ہے اور اسے اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے۔ انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے، یہ معرفت اسے حاصل ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت جنم لیتی ہے، اللہ سے محبت وہ کرنے لگتا ہے، اللہ سے امید اور آرزو اس کے دل میں پھوٹنے لگتی ہے۔ پھر یہ امید، یہ محبت، یہ عشق بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کی شہادت کے وقت، جس وقت جناب علی اصغر شہید ہوتے ہیں اور امام حسین کے آغوش میں ہیں، اس وقت اللہ کی آسمان کی طرف امام حسین سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تمام مراحل، یہ تمام مشکلات میرے لیے آسان ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرے حضور میں ہو رہا ہے۔ تو جب تیرے حضور میں ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا صلہ اور اس کا اجر بھی وہ ضرور امام کو دے گا اور دیا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ کی معرفت سے ہم اللہ کی محبت تک پہنچیں اور اللہ کی محبت سے ہم قربانی کی حد تک پہنچ جائیں۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔